دو باتیں ذہن میں رکھیے، آپ مسلمان ہیں، شریعت میں اس وقت تک مسلمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ جانتا ہو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کیا ہے، جانکاری کیا ہے۔ یاد رکھ، اگر نہیں ہے جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے بارے میں جاننا ویسے ہی فرض ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بولنا۔ خالی بولنے سے نہیں ہو جاتا، بولنے کا اتنا آسان معاملہ ہوتا تو کبھی کا ابو جہل بول چکا ہوتا، ابو لہب بول چکا ہوتا، اس کو کیا مشکل تھی، اس کی خود کی زبان عربی تھی، بول لیتا وہ۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ بولنا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی تبدیل کر دینے کا نام لا الہ الا اللہ ہے، اس واسطے پوری زندگی مخالفت کرتا رہا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بولا۔ اتنا آسان ہوتا لا الہ الا اللہ بولتے رہو، سود کھاتے رہو، لا الہ الا اللہ بولتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے رہو، لا الہ الا اللہ بولتے رہو، قبروں پہ سجدہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ بولتے رہو، اور اپنی منمانی زندگی شادیوں میں شاہ خرچیاں کرتے رہو، بے حیائی کرتے رہو، نقاب نکال کے پردہ نکال کے پھرتے رہو، اور تمہاری مسلمانیت پر کوئی دھبا نہیں آئے گا تو ابو لہب پہلے آ کے کہتا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا نام ہے، اللہ کی اطاعت میں دینے کا نام ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ اگر جان کے کہیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارا اختیار کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اختیار کل وہ ہے، وہ جو کہے گا وہ دیکھیں گے، وہ جو کہے گا وہ سنیں گے، وہ جو کہے گا وہ کھائیں گے، وہ جب کہے گا سوئیں گے، جب کہے گا اٹھ جائیں گے، جب کہے گا عبادت کریں گے۔ اس کے فرما برداری میں زندگی گزارنے کا نام لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے رسول کی طرح زندگی گزارنے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم نے دونوں کو نہ جانا نہ اس طرح زندگی گزاری، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کہہ دیے مسلمان ہو گئے، گویا کہ ہم پر جنت واجب ہو گئی۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا عبداللہ ابن ابی بھی تھا، لا الہ الا اللہ کہنے والا منافقین بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی تو وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا تھا، لیکن وہ لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کرتا تھا دل سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مرا، ان کے بیٹے سچے پکے صحابی تھے، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول اس کے لیے کچھ عنایت کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے جبہ مبارک اپنی چادر اٹھا کے دی کہ اس کو کفناؤ، اس کو کفناؤ۔ تو اللہ کے رسول کے چادر میں کفنایا گیا۔ پھر جنازہ تیار ہوا، بیٹے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھانے سے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عمر آگے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کس کا جنازہ پڑھا؟ یہ منافق اکبر عبداللہ ابن ابی ہے۔ کہا کہ عمر مجھے معلوم ہے، تم ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے۔ یا رب رحمت بھی دیکھیے کیسی ہے، کہا کہ اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے، تم ہٹ جاؤ۔ تو حضرت عمر ہٹ گئے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، نماز پڑھا دی۔ جیسے ہی نماز پڑھائی فوری طور پر آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے اللہ کے رسول ان منافقین سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ آپ نے کیوں پڑھائی؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو میں استغفار ان کے لیے قبول نہیں کروں گا، یہ دائمی جہنمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تو تھا، محمد الرسول اللہ کہنے والا تو تھا، دل سے مان کے عمل کرنے والا نہیں تھا۔ ہماری حالتیں بھی جانچ کے دیکھو، آپ ہمارے دلوں کے اندر بھی ٹٹول کے دیکھو کہ تمہارا لا الہ الا اللہ کس پوزیشن میں ہے؟ کیا اللہ کی اطاعت میں ہے؟ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف تجارت ہے، کس کو اختیار کرتے ہیں؟ ایک طرف تمہاری منمانی بے حجابی خواتین، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں سن رہی ہیں، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا اور بے پردہ خاتون جو پرفیوم لگا کے نکلتی ہے، فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول کا قول کا لحاظ ہوتا تو کبھی بے پردہ نہ نکلتی، کبھی خوشبو نہ لگاتی۔ آج کتنی خواتین ہیں جو خوشبو کے بغیر باہر نہیں نکلتی، مسجد کے لیے بھی خوشبو لگا کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نہ آئے۔ مسجد کے لیے، مسجد کے لیے آج ہماری خواتین شادی بیاہ میں جانے کے لیے
بہترین پرفیوم لگا کے جاتی ہیں. مسجد کے لیے بھی آئے تو کہہ دیا کہ نہ جاؤ. لیکن ہماری خواتین شادی بیاہ کے رسومات میں شامل ہوتی ہیں، کیسے ٹک ٹاپ پورا، خالی انہیں کرتی انہیں بیزار ہو جاتا. کب جی آتے باہر؟ آجی ذرہ ہے جی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ شوہر کو باہر کھڑا تھے، خالی کیا میک اپ کرنے کے واسطے. ہاں، یہ حالتیں ہماری ہیں. ہم کہاں اسلام کو چلتے ہیں؟ اللہ ہی نے ایک توفیق دینے والا، اس سے زیادہ میں وقت تو لے نہیں سکتا.